السلام علیکم، میں ہوں رمنا سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی چیک۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم 3 ایسی کہانیوں کا تجزیہ کریں گے جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتی ہیں، لیکن اگر ہم انہیں تھوڑی ڈیپتھ اور گہرائی سے دیکھیں تو ان تینوں کا تعلق ایک ہی بنیادی سوال سے ہے: حقیقت اور تاثر کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی فلم کی جو ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ڈسکشن کا مرکز بن چکی ہے اور جس نے تاریخ، انسانی حقوق اور انصاف کے بارے میں کافی نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔ پھر بات ہوگی فٹ بال دنیا کی، جہاں پر فیفا نے ورلڈ کپ فائنل کی پچ کو ہی ایک لگژری سووینئر بنا کر سپورٹس بزنس کا ایک نیا ٹرینڈ شروع کر دیا ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس اہم فیصلے کی جس نے تعلیمی اداروں کو ہدایت دی ہے کہ ہراسمنٹ کے خلاف صرف قانون بنانا کافی نہیں بلکہ اس پر مؤثر عمل درآمد کرنا اور کروانا بھی لازمی ہے۔ تو آخر ان تینوں کہانیوں میں کامن بات کیا ہے؟ اور وہ کامن بات یہ ہے کہ ایک کہانی ہمیں تاریخ سے سیکھنے کا پیغام دیتی ہے، جبکہ دوسری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سپورٹس صرف گیم نہیں بلکہ بلین ڈالر بزنس بھی بن چکا ہے۔ اور ہماری تیسری سٹوری ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ قانون اس وقت ہی مؤثر ہوتا ہے جب اس پر عمل بھی کیا جائے۔ کبھی کبھی ایک فلم صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ تاریخ کے ان صفحوں کو دوبارہ کھول دیتی ہے جن پر وقت کی گرد تو جم جاتی ہے، لیکن سوال کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں فلم ستلج کی۔ یہ فلم سکھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جسوانت سنگھ کھلرا کی زندگی اور ان کے سٹرگل سے متاثر ہے۔ فلم ہمیں اس دور میں لے جاتی ہے جب 1980 اور 1990s میں انڈین پنجاب ملیٹنسی اور سیکیورٹی آپریشنز کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس وقت ایک طرف خالصتان موومنٹ چل رہی تھی جبکہ دوسری طرف سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز بھی جاری تھے۔ اسی دوران ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے انفورسڈ ڈسپیئرنسز، فیک انکاؤنٹرز اور ان آئیڈینٹیفائڈ کریمیشنز کے الزامات بھی سامنے آئے۔ یہ وہ الزامات تھے جن پر اس وقت بھی بحث جاری تھی اور آج بھی مختلف رپورٹس اور ہسٹوریکل ڈسکشنز چل رہی ہیں۔ فلم کے مطابق جسوانت سنگھ کھلرا نے پنجاب کے شمشان گھاٹوں کے ریکارڈز کا مطالعہ کیا اور دعویٰ کیا کہ ہزاروں ان آئیڈینٹیفائڈ لاشوں کی رسومات سرکاری ریکارڈز میں درج ہیں۔ انہوں نے اس معاملے کو پبلک کیا اور متاثر ہونے والی فیملیز کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھائی۔ لیکن یہاں سے ریالٹی چیک شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ستلج ایک فیچر فلم ہے، ڈاکیومنٹری نہیں۔ یعنی یہ فلم حقیقی واقعات سے متاثر ضرور ہے لیکن اس میں سنیمیٹک سٹوری ٹیلنگ اور ڈراماتائزیشن بھی شامل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹس کیا ہیں۔ جسوانت سنگھ کھلرا 1995 میں لاپتہ ہوئے، بعد میں ان کے اغوا اور قتل کا کیس انڈین کورٹس تک پہنچا۔ اس کیس میں کئی پولیس آفیسرز کو مجرم قرار دیا گیا اور انہیں سزائیں بھی سنائی گئی۔ یہ قانونی ریکارڈز کا حصہ ہے اور اسی وجہ سے جسوانت سنگھ کھلرا کا نام ہیومن رائٹس ہسٹری میں کافی اہم مانا جاتا ہے۔ لیکن اس فلم کی ڈسکشن صرف اس کہانی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی ریلیز اور اویلیبلٹی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ فلم کافی عرصے تک ریلیز کا انتظار کرتی رہی۔ بعد میں اسے سنیماز کے بجائے OTT پلیٹ فارمز یعنی ZEE5 پر ریلیز کیا گیا، لیکن ریلیز کے چند گھنٹے بعد ہی یہ فلم پلیٹ فارم سے ہٹا دی گئی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ کافی یوزرز نے یہ دعویٰ کیا کہ فلم کو سینسر یا پریشر کی وجہ سے ریموو کیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف اس بارے میں مختلف رپورٹس اور ایکسپلینیشنز بھی سامنے آتی رہی۔ پبلک ڈومین میں اس کے ریموول کی ایک آفیشیل وجہ ہر رپورٹ میں واضح طور پر سامنے نہیں آئی، لیکن ایک بات ضرور ہے، جتنی فلم کے ہٹائے جانے کی بات ہوئی ہے اتنی لوگوں کی کیوریوسٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یوزرز اس فلم کے کلپس شیئر کر رہے ہیں، ریویوز لکھ رہے ہیں اور کئی لوگ اس کو مختلف پلیٹ فارمز پر ڈھونڈ کر دیکھنے بھی لگ گئے ہیں۔ یعنی جس فلم کو صرف ایک اور ریلیز سمجھا جا رہا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کی سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی فلمز میں شامل ہو چکی ہے۔ اکثر ڈیجیٹل دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کانٹینٹ کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ اسے روک دیا جائے گا یا اس تک رسائی مشکل بنا دی گئی ہے تو لوگ اسے دیکھنے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ فلم میں پنجابی سنگر اور ایکٹر دلجیت دوسانجھ نے جسوانت سنگھ کھلرا کا کردار ادا کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق
انہوں نے اس پروجیکٹ کو صرف ایک کمرشل فلم کے طور پر نہیں بلکہ ایک اہم کہانی کے طور پر دیکھا ہے۔ فلم ریلیز کے بعد ان کا نام بھی سوشل میڈیا ڈسکشن کا حصہ بنا ہوا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ نام نہاد جمہوری اقتدار کا دعویٰ کرنے والا انڈیا کیوں سچائی کا سامنا کرنے سے بھاگ رہا ہے؟ جبکہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس فلم کو ہٹانے یا اس پر کنٹروورسی پیدا ہونے سے اس کی آواز کم ہو جائے گی، یا پھر ڈیجیٹل دور میں وہ اور زیادہ لوگوں تک ایکسیسیبل ہو جائے گی؟ اب ہم سپورٹس کی دنیا کی طرف چلتے ہیں۔ فٹ بال صرف ایک گیم نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سپورٹس انڈسٹری بھی ہے، اور جب بات فیفا ورلڈ کپ کی ہو تو ہر چھوٹی چیز بھی ملین ڈالر بزنس بن سکتی ہے۔ اس بار فیفا نے ایک ایسا آئیڈیا انٹروڈیوس کیا ہے جس نے فٹ بال فینس کو حیران بھی کر دیا ہے اور ایکسائٹ بھی۔ اناؤنسمنٹ کے مطابق 2026 فیفا ورلڈ کپ فائنل کے بعد فائنل میچ میں استعمال ہونے والی اصل نیچرل گیس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے فینس کو بیچا جائے گا۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا، وہی پچ جس پر دنیا کے دو بڑے بہترین فٹ بال ٹیمز ورلڈ کپ فائنل کھیلیں گی، فیفا کے مطابق ہر پیس کو ایک اسپیشل ایکریلک کیس میں پرزرو کیا جائے گا، اس کے ساتھ اوتھینٹسٹی سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، یعنی بائر کو یہ گارنٹی ہوگی کہ اس کے پاس واقعی ورلڈ کپ فیفا کے فائنل کی اصلی پچ کا حصہ موجود ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کی پرائس کتنی ہوگی؟ رپورٹس کے مطابق ان ٹکڑوں کی قیمت تقریباً $450 سے شروع ہو کر $3,000 تک جائے گی۔ سب سے مہنگا پیکج صرف گراس ہی نہیں دے گا بلکہ اس کے ساتھ کمیموریٹو ٹکٹ، منی ورلڈ کپ بال اور کرسٹل ٹرافی ریپلیکا بھی شامل ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فیفا کو امید ہے کہ اس پروجیکٹ سے $11 ملین سے زیادہ ریونیو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ اسپورٹس میموریبلیا کی مارکیٹ دنیا بھر میں $1 بلین کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ لوگ لیجنڈز کے بیچ، جرسیز، فٹ بالز اور میچ ٹکٹس لاکھوں ڈالرز میں خریدتے ہیں۔ اب فیفا نے اس لسٹ میں پچ کی گراس بھی شامل کر دی ہے۔ اس میں ریالٹی چیک یہ ہے کہ آج سپورٹس صرف اسٹیڈیمز تک محدود نہیں، سپورٹس ایک گلوبل بزنس بن چکا ہے، اور فینس صرف میچ نہیں دیکھتے، وہ اس میچ کی یاد بھی خریدنا چاہتے ہیں۔ اسی ڈیمانڈ کو فیفا بزنس اپرچونٹی میں تبدیل کر رہا ہے۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات اور وہ یہ ہے کہ جو اسٹیڈیم میں فائنل ہوگا اس کی پچ پہلے بھی ڈسکشن کا مرکز رہی ہے، کیونکہ وہاں عام طور پر آرٹیفیشل ٹرف ہوتا ہے، لیکن ورلڈ کپ کے لیے اسپیشلی نیچرل گراس انسٹال کی گئی ہے، یعنی کہ گراس کو بعد میں ایک میموری کے طور پر بیچا جائے گا۔ اس کے لیے پہلے ہی خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ تو اس میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ فٹ بال ہسٹری کا حصہ اپنے گھر لے جانے کا موقع ہے، یا پھر ایموشنز کو بزنس میں تبدیل کرنے کی ایک اور مثال؟ ریالٹی چیک اس میں یہ کہتا ہے کہ دونوں باتیں کسی حد تک درست ہو سکتی ہیں، اور اسی میں اسپورٹس بزنس کی اصل اسٹریٹجی چھپی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں، جہاں سپریم کورٹ کا ایک ایسا فیصلہ صرف کورٹ روم تک محدود نہیں بلکہ ہر تعلیمی ادارے کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے 12 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ تعلیمی ادارے صرف تعلیم دینے کی جگہ نہیں ہوتے بلکہ وہ ہر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے لیے ایک محفوظ ماحول بھی ہونا چاہیے۔ کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ ہراسمنٹ صرف قانونی جرم نہیں بلکہ انسانی وقار، پروفیشنل ایتھکس اور تعلیمی مقصد کا بھی ایک حصہ ہے۔ ایسا ماحول ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں کی پرفارمنس اور ذہنی سکون کو متاثر کرتا ہے۔ یہ فیصلہ آباد کے ایک اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے کیس کے تناظر میں آیا ہے، جہاں ہراسمنٹ کی شکایت اور ادارے کی طرف سے مؤثر ایکشن نہ لینے کے معاملے کی وجہ سے یہ معاملہ عدالت تک پہنچا۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کا جائزہ لیتے ہوئے صرف ایک فیصلہ نہیں دیا بلکہ ملک کے تمام تعلیمی اداروں کے لیے ایک رہنما اصول سیٹ کر دیا ہے۔ کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر گورنمنٹ اور پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کلیئر اینٹی ہراسمنٹ پالیسی موجود ہونی چاہیے۔ ہر ادارے میں ان ہاؤس انکوائری کمیٹی قائم کی جائے تاکہ متاثرہ افراد اپنی شکایات براہ راست کمیٹی کے سامنے رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی کوڈ آف کنڈکٹ کو نمایاں جگہ پر ڈسپلے کیا جانا چاہیے اور شکایات پر فوری اور غیر جانبدارانہ ایکشن بھی لیا جائے تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ ریالٹی چیک یہ ہے کہ پاکستان میں ہراسمنٹ کے خلاف قوانین پہلے سے ہی موجود ہیں، لیکن اصل چیلنج اکثر ان کی امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے۔ کئی لوگ شکایات درج ہی نہیں کرتے، کچھ کو پروسیجر کا علم نہیں ہوتا،
اور کئی کیسز میں ایکشن میں دیر یا کمی کی شکایات بھی سامنے آتی رہتی ہیں. اسی لیے سپریم کورٹ نے زور دیا ہے کہ صرف پالیسی بنانا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کو واقعی زیادہ محفوظ بنا سکے گا یا پھر ہمیشہ کی طرح اصل امتحان امپلیمنٹیشن کا ہی ہوگا؟ ریالٹی چیک یہ کہتا ہے کہ قانون اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا جب تک اس پر ایمانداری سے عمل نہ کیا جائے، اور جب تعلیمی ادارے محفوظ ہوں گے تبھی تعلیم کا اصل مقصد بھی پورا ہوگا. تو آج کے ریالٹی چیک میں ہم نے دیکھا کہ ہر خبر کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ جو نظر آتا ہے اور ایک وہ جو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. چاہے بات ہو انڈیا میں بننے والی مووی ستلج کی، یا فیفا کے نئے بزنس ماڈل کی، یا سپریم کورٹ کے اہم فیصلے کی، ہر سٹوری کا اصل مقصد تبھی سمجھ آتا ہے جب ہم فیکٹس اور کانٹیکسٹ دونوں کو سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ایم رمنا سعید سائننگ آف فرام ریالٹی چیک ویئر فیکٹس کٹ تھرو دا نوائز. Catch you in the next episode. Thank you.